السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفلحون میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، آج آپ اور ہم ایکسل کی کلاس 9 میں موجود ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم اردو میں کس طرح مارک شیٹ بناتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ اس وقت اسکرین پر آپ کو ایک مارک شیٹ نظر آ رہی ہوگی جو کہ کمپلیٹ اردو میں بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک مدرسے کی مارک شیٹ ہے، وہ میں نے بنائی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نام بھی اردو میں ہے اور باقی سبجیکٹس کے نام بھی اردو میں ہیں، اور آخر میں فیصد بھی اس طرح نیچے نکالا ہے، اس کا گریڈ وہ بھی اردو میں نیچے لکھے، نتیجہ وہ بھی اردو میں۔ یہ کمپلیٹ مارک شیٹ اردو میں کیسے بنائیں گے، میں نے کلاس 8 میں آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ اردو میں مارک شیٹ یا کوئی اور ڈیٹا آپ اردو میں خاص کر کے ایکسل میں بنانا چاہتے ہیں یا ورڈ، پاور پوائنٹ، ایڈوبی فوٹوشاپ میں بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اردو لکھ سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری اور لازمی کیا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں اردو انسٹال ہو۔ کہاں سے چیک کریں گے؟ نیچے یہ ٹاسک بار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر دیکھیں کہ یہ اسپیکر کے ساتھ دیکھیں ENG لکھا ہوا انگلش، اس پہ کلک کریں گے، دیکھیں یہاں اردو آ رہی ہے، اگین کلک کریں گے، یہاں سے انگلش۔ جب آپ انگلش لکھنا چاہیں تو انگلش پہ کلک کریں گے، اور کمپیوٹر میں اردو لکھنا چاہیں تو اردو پر کلک کریں گے۔ کی بورڈ سے یہ چینج کس طرح ہوں گے؟ ڈائریکٹ کی بورڈ میں جو بڑا بٹن ہے اسپیس کا بٹن، اس کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ بائیں جانب الٹر کا بٹن ہے، اس کے ساتھ ونڈو کا بٹن ہے، ونڈو کا بٹن دبا کے رکھیں گے اور اس کے بعد اسپیس کا بٹن دبا دیں گے تو یہاں سے یہ خود ہی اردو چینج ہو جائے، اردو میں آ جائے گا۔ انگلش میں کرنا چاہیں تو اگین ونڈو کا بٹن دبائیں گے، پھر اسپیس کا بٹن کلک کر دیں گے، دبا دیں گے اس طرح تو انگلش میں ہو جائے گا، اور ماؤس سے کرنا چاہیں تو ماؤس سے بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اردو انسٹال کرنا پڑتا ہے اپنے PC میں، لیپ ٹاپ میں، وہ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کمپیوٹر میں اردو انسٹال کرنا ہے، اردو کا مکمل سیٹ اپ کرنا ہے، تب جا کے یہ والا جو آپشن ہے یہ آپ کے PC میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں آئے گا، ادروائز یہ نہیں آئے گا نظر آپ کو۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل پہ آنا ہے اور یوٹیوب پہ آ کر، یوٹیوب پر یہ میرا چینل ہے مفلحون، اس کو سرچ کرنا ہے، اور سب سے پہلے تو اسے سبسکرائب کر لینا ہے اس طرح، اور بیل آئیکن کو بھی اس طرح دبا دینا ہے، اور یہاں پر پلے لسٹ میں آئیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے کمپیوٹر کے سافٹ ویئرز میں اردو کیسے لکھیں۔ یہ تو ایکسل کا جو کورس کرا رہا ہوں یہ اس کی لسٹ ہے، یہ اردو کمپیوٹر میں کیسے لکھیں اس پر یہ میں نے کلاس بنائی ہے، یہ کلاس پوری آپ نے دیکھنی ہے اور اسی طرح اس پر عمل کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے کمپیوٹر میں یہ سیٹ اپ پورا ہو جائے گا۔ اس کلاس کو دیکھنے کے بعد جب آپ کی کمپیوٹر میں اس طرح سیٹ اپ ہو جائے تو پھر آپ نے ایکسل کی کلاس اردو والی لینی ہے کہ اردو میں کیسے مارک شیٹ بنائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ مارک شیٹ ہم بناتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم نیو فائل لیں گے، یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے نیو فائل لے لیں گے اس طرح۔ اب نیو فائل ہمارے سامنے آ گئی۔ اب کیا کریں گے؟ اب چونکہ انگلش میں لیفٹ سائڈ سے لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بائیں جانب سے، لیکن ہم تو دائیں جانب سے لکھیں گے چونکہ اردو دائیں جانب سے لکھی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم اس کی جو اسکرین ہے اس کو دائیں جانب کریں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں اوپر دیکھیں کہ یہ پیج لے آؤٹ لکھا ہوا ہے، اس پر آئیں گے اس ٹیب پر، اور یہاں سے لکھیں گے، دیکھیں گے یہ شیٹ رائٹ ٹو لیفٹ، اس پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہ دائیں جانب سے آ گئی ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب کی بورڈ سے Ctrl+A دبائیں گے تو یہ پورا جو ہے وہ پورے سیلز جہاں پر سارے سلیکٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہوم پہ آنا ہے اور یہاں سے اس کا سائز بڑھا دینا ہے، تقریباً 18 یا 20 کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر جو پورا سیٹ اپ میں نے بتایا ہے نا، وہاں پر اس میں انسٹالیشن والی کلاس میں جس کو آپ نے دیکھنا ہے، تو یہاں سے ہم نے جمیل نور نستعلیق جو اردو فونٹ ہے وہ سرچ کرنا ہے تو جے لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جمیل نور نستعلیق آ جائے گا، یا پورا لکھ لیں تو آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر انٹر دبائیں گے تو یہ پورا اردو میں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب ہم نے یہاں جو سی ہے، دیکھیں سی کا سیکنڈ آپ اپنے حساب سے کرنا چاہیں تو میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں جس طرح بھی آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو فالو کریں، انشاءاللہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو 2 باکس سلیکٹ کے 3 4 5 6، یہ تقریباً اوپر دیکھیے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ کتنے باکس سلیکٹ ہو گئے، تو تقریباً 14 باکس آپ نے
سلیکٹ کرنا ہے. آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اوپر دیکھیں وہاں 14 باکس سلیکٹ ہو گئے. پھر نیچے کی طرف آ کے تقریباً 3 باکس نیچے کی طرف سلیکٹ کرنے ہیں اور ان کو یہاں سے مرج کر دینا. یہ ایک باکس بن جائے گا. اس میں ہم نے ابھی اردو میں لکھنا ہے تو اردو میں لکھنے کے لیے دیکھیں یہاں انگلش ہے تو ہم اگر اردو میں لکھنا چاہیں دیکھیں تو نہیں آ رہا. تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے یہاں سے یہ آپشن چینج کرنا پڑے گا. یہاں ہم نے اردو کرنا پڑے گا. اب ہم یہاں لکھیں گے تو آ جائے گا. میں مثال کے طور پر لکھ دیتا ہوں مفلحون کلاس 9 مارک شیٹ. ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے اس کا سائز بہت چھوٹا ہے. سائز بڑھانے کے لیے یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے ہم اس کا سائز بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ 36 کر دیتے ہیں. اب اس کو درمیان میں لانے کے لیے اوپر کی طرف یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے. اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کلر دے سکتے ہیں آپ کی مرضی. جیسے کہ ڈارک گرین دے دیتا ہوں. گرین میں ڈارک. اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کا کلر یہاں سے ہم وائٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر نیچے آئیں گے تو ہم نے جو دوسری لائن ہے اس کو بھی پورا سلیکٹ کر کے ہمیں اسے بھی مرج کرنا ہے. اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ مفلحون. آپ اپنے ادارے کے حساب سے لکھیے گا. سالانہ میں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سالانہ رزلٹ 2025. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے والی لائن اس پہ بھی اس کو بھی سلیکٹ کر دیں گے پورے اور اسے ہی مرج کر دیں گے. یہاں پر ایڈریس لکھ دیں گے. مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں گلشن اقبال بلاک 16 کراچی. وہ آپ اپنے حساب سے کیجئے گا کہ جو آپ نے کیا کیا لکھنا ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا نیچے آئیں گے اور اس اسکرین کو تھوڑا چھوٹا کر دیں گے یہاں سے تاکہ ہمیں چیزیں سمجھ میں آئے آسانی سے نظر آ جائیں. اب کیا کرنے ہم نے باکسز جو ہیں ان دو باکسوں کو ہم نے سلیکٹ کر کے اس کو جو ہے مرج کرنا ہے دو تاکہ ہم یہاں پر نمبر شمار اور دیگر چیزیں لکھ سکیں. اس طرح کیجئے گا. آپ کو نظر آ رہا ہوگا دو باکس میں سلیکٹ کر کے مرج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بڑے بھی کرنے ہوں گے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح بڑے کرتے ہیں. اگر آپ نے کلاس 8 نہیں دیکھی ابھی تک تو کلاس 8 دیکھ لیں. کلاس 5 دیکھ لیں. مارک شیٹ بنانے کا سارا پروسیس وہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں صرف یہ کہ اردو میں بنانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور تھوڑی بہت تبدیلیاں کرنی وہ کیسے کریں گے اس کلاس میں ہم وہی سیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس طرح کرنے کے بعد یہاں شروع میں نمبر شمار لکھ دیتا ہوں جس کے نمبر شمار. ٹھیک ہے. اور یہاں سے لکھ دیتا ہوں نام اور یہاں پر ولدیت. ٹھیک ہے. اور ولدیت کے بعد ضلع. آپ ضلع بھی لکھ سکتے ہیں ساتھ صوبہ بھی لکھ سکتے ہیں. جتنی لمبی بنانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اب سبجیکٹ لکھیں گے. یہاں پر میں صرف لکھتا ہوں اور ٹیب کا بٹن دبائیں گے تو آگے آپ کا جو ہے وہ کرسر آگے کی طرف آ سکتے ہیں. یہاں پر آگے والا باکس سلیکٹ ہو جائے گا. نحو لکھ دیتا ہوں. آپ اسکول کے لیے بنا سکتے ہیں. اسکول کے سبجیکٹ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فقہ آگے عربی اور ترجمہ. ٹھیک ہے. آگے ٹوٹل نمبر کس طرح لکھیں گے. ٹوٹل کی بجائے کل نمبر کر دیتے ہیں. کل نمبر حاصل شدہ لکھیں گے. یہاں پر حاصل شدہ. ٹھیک ہے.
اس کے بعد فیصد لکھ دیں گے، گریڈ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے. اور گریڈ کے بعد کیا آئے گا؟ نتیجہ لکھ دیا. ٹھیک ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بہت ہو رہے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا باکسز بڑے کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ہم آگے ادھر کھینچیں گے ان کو اس طرف تو یہ بڑے ہوتے جائیں گے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، سارے جو ہے نا وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں، ان کو بیچ میں کرنا ہے. تو ان سب کو سلیکٹ کر کے یہاں سے یہاں پر کلک کریں گے تو یہ بیچ میں آ جائیں گے سارے. ٹھیک ہے نا. نمبر شمار نیچے کی طرف کرتے ہیں. اس طرح سارے باکس آپ آسانی کے ساتھ بڑے کر سکتے ہیں جس طرح باقی کلاسز میں آپ نے کیا. اب یہاں نمبر ڈالیں گے 1 اور 2. اب آپ کو بتایا تھا کس طرح پھر ان کو نیچے کی طرف کر کے بڑھانا پڑتا ہے. آپ زیادہ بڑھا سکتے ہیں، میں 4 ہی بنا دیتا ہوں فی الحال کے لیے تاکہ آپ کو سمجھانا ہے. ٹھیک ہے. اسکرین تھوڑا اور چھوٹی کرتا ہوں تاکہ آسانی سے نظر آئے ہمیں. اور یہاں سے سلیکٹ کر کے اس کا سائز میں یہ بھی جو ہے وہ کیا یہی اتنا کافی ہے 20 ہی ٹھیک ہے. اور اس کو بھی سینٹر لائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں، تھوڑا سا بولڈ کر دیں گے تاکہ اچھا نظر آئے. اور اس سے بھی ہم باکسز کا سائز تھوڑا بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے چیز سمجھ میں بھی اور نظر بھی اچھی طریقے سے آئے. ٹھیک ہے. اس ساتھ بڑے کر رہا ہوں ان کا سائز، آپ دیکھ لیجئے گا. آپ اپنے حساب سے جتنا بڑا کرنا چاہیں باکس کا سائز اس طرح بڑا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو نام کا باکس ہوگا وہ سب سے زیادہ بڑا ہوگا کیونکہ نام تھوڑا سا لمبا آتا ہے نا. یہ ذیلے والا باکس ہے، اس کو بھی تھوڑا زیادہ لمبا کرتے ہیں اور اس کو بھی ولدیت کے ساتھ اس کو بھی بڑا کر دیتے ہیں. یہ بھی اس طرح بڑا ہو جائے گا. تو دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ابھی اچھا لگ رہا ہے. نمبر شمار کو بھی تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا سائز بھی تھوڑا بڑھا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سائز بھی بڑھا لیتے ہیں. اس کا سائز یہاں سے ہم اس کا کر لیتے ہیں 22 سائز کر لیتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ لائٹ گرین، ٹھیک ہے، بلکہ ڈارک گرین ہی کر لیتے ہیں، بلکہ لائٹ گرین ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم اسے لائٹ گرین کر لیتے ہیں. اور اس کی کلر دینے کے بعد دیکھیں یہاں پر ہمیں باکس میں بارڈر بھی دینا ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑیں گے؟ پورے باکسز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں نیچے 4 تک. پھر یہاں پر آئیں گے ادھر اور یہاں سے آل بارڈرز پہ کلک کریں گے تو سب میں بارڈر ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد نام لکھنے ہیں. چونکہ نام اور باقی چیزوں میں ذرا تھوڑا وقت لگے گا تو میں وقت بچانے کے لیے نام لکھ نہیں رہا. جو پرانی مارک شیٹ ہے اردو والی اسی سے نام کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ضلع کا بھی اس طرح سارا کاپی کروں گا تاکہ وقت بچ جائے نا. ٹھیک ہے. اور آپ جب بنائیں گے تو آپ اپنے لیے آپ کو وہ لکھنے ہی پڑیں گے. ٹھیک. انہیں یہاں کاپی کر دیے. یہاں پہ نمبر بھی میں یہ کاپی کر لیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے. اور یہاں پر میں آ کے ان نمبرز کل نمبر تک کا سب کاپی کر دیتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے. رائٹ کلک کر کے کاپی کیا. کاپی کا طریقہ پیچھے والی کلاسوں میں نے سکھایا ہے، ابھی یہ تھوڑا چھوٹا موٹا بتا رہا ہوں. تفصیلاً طریقہ پیچھے والی کلاسوں میں آپ سیکھ چکے ہیں. یہاں پہ آئیں گے اور اسے بھی سلیکٹ کر دیں گے اور یہاں پر اسے بھی اوکے کر دیں گے تو نمبر یہاں پہ آ چکے ہیں. اور انہیں بھی بولڈ کر دیں گے تھوڑا سا تاکہ اچھی طریقے سے نظر آئے نمبر ہمیں. ٹھیک ہے. اور کنٹرول S سے سیو کر دیں گے تاکہ ہماری جو فائل ہے وہ سیو ہو جائے. اور جہاں بھی سیو کرنا چاہیں سیو کر سکتے ہیں. ہم اس کلاس 9 کے نام سے اس کے سیو دیکھیں اردو لکھی ہوئی آ رہی دیکھیں تو آپ اس کو چینج کریں گے. یہاں ماؤس لے کر یہاں پر ٹاسک بار میں آئیں گے اور یہاں پر انگلش کر دیں گے. میں لکھ دیتا ہوں یہاں کلاس 9. ٹھیک ہے. سیو کر دیں گے پھر اسے. ٹھیک ہے. کام سیو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ
کا کام ضائع نہیں ہوگا. اچانک لائٹ چلی جائے یا کمپیوٹر بند ہو جائے تو کام سارا خراب ہو جاتا ہے. اب کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگین یہاں سے اس کو اردو میں کر لیں گے. اور یہاں حاصل شدہ نمبر کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو کی بورڈ انگلش میں کرنا پڑے گا. انگلش میں کر لیں کی بورڈ کو اگین. اور اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے اچھی طریقے سے. تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور یہ نشان میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ کس طرح یہ نشان دے گی. اس کے بعد SUM لکھ دیں گے اور اس طرح یہ بریکٹ کا نشان دے دیں گے. اور اس کے بعد جتنے سبجیکٹ ہیں سب کا سلیکٹ کریں گے ٹوٹل نمبر کے علاوہ. ٹھیک ہے، اور انٹر کر دیں گے تو جتنے بھی ہمارے نمبر حاصل کیے ہیں سارے نمبر آ جائیں گے، حاصل شدہ نمبر. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں سے پکڑ کر پلس کے نشان سے نیچے کی طرف لے کے آئیں گے تو یہ حاصل شدہ نمبر آ جائیں گے. ٹھیک، یہ فیصد والے بک کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں، اس سے بھی تھوڑا بڑا کرتے ہیں. گریڈ والے کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں، گریڈ والا بہت زیادہ بڑا ہو گیا. گریڈ والا نہیں، سوری، نتیجے والے کو چھوٹا کر دیا تھوڑا سا تاکہ آسان. اور فیصد نکالنے کے لیے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ پلس کا نشان ہے، اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈبل کومے کا نشان آ جائے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا حاصل شدہ نمبر کا باکس کون سا ہے. بھائی یہ ایم میں آ رہا ہے. کہاں پہ آ رہا ہے؟ ایم میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو میں یہاں حاصل شدہ نمبر کا جو باکس ہے ایم دباؤں گا تو یہ M9 آ رہا ہے. M9 پھر ڈیوائڈ سلیش کا بٹن دباؤں گا، یہ سلیش آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو سبجیکٹ کتنے ہیں؟ سبجیکٹ 5 ہے. تو اس طرح M9 کر کے ڈیوائڈ بائی، ڈیوائڈ کا نشان، ٹھیک ہے، سلیش ہے. کتنے سبجیکٹ؟ 1 2 3 4 5. تو ڈیوائڈ 5 کروں گا، 5 کیا میں نے، انٹر دبایا تو دیکھ فیصد آ گیا. آسانی کے ساتھ فیصد نکال سکتے ہیں. پھر یہاں سے پلس کے نشان سے پکڑ کے نیچے کی طرف لے کے آئیں گے. پورا فیصد کا طریقہ آپ نے وہاں پر دیکھا ہے گزشتہ کلاسوں میں، کلاس 8 اور 5 میں. نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے گا. پھر کنٹرول ایس کریں گے تو یہ ہمارا ڈیٹا سیف ہو جائے گا. گریڈ ڈالنے کے لیے، گریڈ نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اگین یہاں آپ کو فارمولہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی گزشتہ مارک شیٹ پہ آ جانا ہے جو انگلش کی ہے، وہیں سے فارمولہ کاپی کر لینا ہے. یہاں پر یہ فارمولہ ہم نے پہلے لکھا تھا، اسے میں پورا سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہاں سے رائٹ کلک کر کے کاپی کر لیتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں اپنی اس مارک شیٹ پہ. یہاں سلیکٹ کر کے اس کو بلکہ پورے اس کو یہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہاں چونکہ پہلے سے سلیکٹ ہوا ہے تو میں کاپی کر لوں گا. جیسے میں نے یہاں کنٹرول V کیا تو یہ فارمولہ ہمارا آ چکا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اس فارمولے میں دیکھو A1 آ رہا ہے. ہم نے تو A1 چونکہ ہمیں چاہیے نہیں ہے، ہمیں تو مدرسے والا گریڈ چاہیے کہ ممتاز آئے، ممتاز مع شرف آئے. اس طرح دکھاتا ہوں آپ کو یہ کہ بھئی ممتاز مع شرف آئے، جید آئے، فعل آئے، مناسب آئے. ہم یہ چاہتے ہیں A1 A B C، یہ گریڈ نہیں چاہتے. اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے اس فارمولے میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے. جب آپ یہاں پر اس کو کاپی پیسٹ کر دیں گے، دیکھیں فارمولہ یہاں اوپر آ چکا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پر آ کر آپ نے یہاں سے اپنے کمپیوٹر کو اردو میں کر لینا ہے. اور یہاں پر دیکھیے گا کہ جہاں یہ فعل لکھا ہوا ہے تو یہ آپ اس کو اردو میں فعل لکھنا ہے. کیا اس کو سلیکٹ کر کے اس طرح کچھ بھی نہیں کرنا اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی، بس اردو میں لکھ دیں فعل. ٹھیک، اور اسی طرح A1 گریڈ جو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں ممتاز مع شرف. ٹھیک ہے، ممتاز مع شرف. A گریڈ کو ہم کر لیتے ہیں ممتاز. ٹھیک ہے، B گریڈ کو ہم کر لیتے ہیں جید. ٹھیک ہے، C گریڈ کو ہم کر لیتے ہیں مقبول. ٹھیک ہے، اور D گریڈ کو ہم کر لیتے ہیں مناسب. ٹھیک ہے، اور فعل تو فعل ہی رہے گا تو ہم اس کو فعل لکھ دیتے ہیں. یہاں فعل کو اس طرح فعل. اب جب انٹر کر دیں گے تو یہ دیکھیے گا یہاں پر گریڈ اردو میں آ چکا ہے.
بالکل ایزی طریقہ ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار اتنا مشکل، کوئی مشکل کام نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ کیا آ چکا ہے، یہ فارمولہ آپ کا آ چکا ہے. اب اس یہاں سے پلس کے نشان سے پکڑ کے نیچے کی طرف لائیں گے تو جہاں جو فیل ہوگا اس میں فیل دکھائی دے گا، جو جید ہے جس کا جو فیصد ہے. اور سب سے احسن طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو سکھایا، یہ انٹرنیٹ پہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا یہی طریقہ. اب نتیجہ کیا آئے گا کہ کون پاس ہے کون فیل ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اس کے لیے بھی آپ نے اپنی پرانی مارک شیٹ پہ آ کے انگلش والی اور یہاں پہ جو فارمولہ ہے اسے کاپی کر لینا ہے. اسے کاپی کر کے رائٹ کلک کر کاپی کیا. ٹھیک ہے. اور کلاس 5 میں نے سارا سکھایا ہوا ہے، تو آپ کلاس 5 کو پہلے دیکھ لیجئے گا، یہ مارک شیٹ بنا لیں. اس کے بعد پھر یہ اردو والی اردو کا پورا سیٹ اپ کر کے پھر مارک شیٹ بنانی ہے اپنی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ چونکہ پہلے سلیکٹ ہے تو ہم وی کر دیں گے، کاپی کر دیں. لیکن انگلش یہاں پاس آ رہا ہے، انگلش میں ہم چاہتے ہیں یہاں پر پاس آئے لیکن اردو میں آئے. تو بالکل آپ کو ابھی طریقہ بتایا، اس پہ سلیکٹ کرتے ہوئے یہاں اوپر آئیں گے. دیکھیں یہاں پر کیا لکھا فیل پاس، تو ہم اس کو اردو میں کر لیتے ہیں. اردو میں کرنے کے لیے کی بورڈ یہاں اردو ہونا چاہیے. دیکھو اردو ہے، ہم یہاں لکھ لیتے ہیں فیل. ٹھیک ہے. اور جو 7 پاس ہے ہم اس میں پاس ہی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک. پاس آپ انٹر کریں گے، دیکھیں یہاں پر پاس آ گیا. ٹھیک ہے. دیکھیں پاس آ گیا. آپ پلس کے نشان سے پکڑ کے نیچے لے کے آئیں گے اس کو، تو دیکھیں جہاں فیل ہے وہ فیل نظر آ رہا ہے، جہاں پاس ہے وہ پاس نظر آ رہا ہے. دیکھیں تو اس طرح آپ اپنے ادارے کے لیے اچھی سی خوبصورت سی مارک شیٹ بنا سکتے ہیں اور اس میں تبدیلیاں بھی لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ بہت بڑا لگ رہا ہے تو ہم اس کو اگین مارچ کر کے ان مارچ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم سلیکٹ کر کے ڈبل سلیکشن کر لیں گے اور اس کو مرچ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو بیچ والا باکس ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. یہاں سے آئیں گے کلک کر دیں گے، پھر رائٹ کلک، کیا لکھا ہوا ہے ڈیلیٹ کر دیا. دیکھیں اب یہ خوبصورت لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر جو مفلحون کلاس 9 مارک شیٹ ہے، ہم اس کا فونٹ تبدیل کرنا چاہیں تو فونٹ بھی تبدیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، دیکھیں گے میں لکھ رہا ہوں اردو میں آ رہا ہے، تو آپ نے اردو میں نہیں لکھنا. یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے اس کو انگلش میں کر دینا ہے تاکہ آپ کو فونٹ ڈھونڈنے میں آسانی ہو. تو یہاں لکھ دیتا ہوں، دیکھو نفیس کے نام سے فونٹ آ گیا. دیکھیں نفیس کا فونٹ میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں پر یہ دیکھ فونٹ تبدیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں میں، یہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اور باقی اس پورے ڈیٹا کا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا لائٹ گرین رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اچھا نظر آئے. اور ساتھ ہی میں نے پورا پروسیس جو کلاس 8 میں بتایا ہے وہ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح پھر یہاں پر کلر ہم لگائیں گے کہ کس کے نمبر فیل ہوں گے تو کون سا کلر آئے. چلو ہلکا سا بتا دیتا ہوں. سب سلیکٹ کریں گے، کنڈیشن پہ آئیں گے اور یہاں ہائی لائٹ پہ کلک کریں گے، لیس دین لکھ دیں گے. تو یہاں میں نے کیا لکھنا ہے 40 ایسے کم نمبر ہوں گے تو وہ کیا آئے، کلک کیا اور یہاں پر آئی کسٹم میں آئے اور فل پہ ہم کر دیں گے بیک گراؤنڈ ریڈ، فونٹ بولڈ، فونٹ کلر وائٹ. اوکے. تو دیکھیں 40 یا 40 سے کم نمبر ہوں گے تو وہ یہ طرح ریڈ دکھا گیا. جیسے کہ یہ 50 ہے، میں اب اس کو 10 کر لیتا ہوں. تو دیکھیں 10 کیا تو یہ بھی ریڈ ہو گیا، پیچھے بچہ فیل ہو گیا. دیکھیں اور اس کو بھی اگر میں کم کر لیتا ہوں، جیسے کہ 30 کر لیتا ہوں، دیکھیں لیکن بچے فیل ہو رہے ہیں سامنے. ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ نمبر دیں گے، جیسے میں 55 کر لیتا ہوں تو دیکھیں خود ہی سیٹ ہو جائے گا. یہاں بچہ پاس بھی ہو چکا ہے. تو اس طرح تبدیلی آپ اپنی مارک شیٹ میں لا سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں یہاں جو پاس بچے ہیں ان کا نشان گرین سا نظر آئے، اچھا سا نظر آئے کوئی اور کلر میں، تو یوں اس کو سلیکٹ کریں گے. یہاں پر کنڈیشن فارمیٹنگ میں آئیں گے، ہائی لائٹ پہ آئیں گے اور نیچے ٹیکسٹ دیٹ کنٹینٹس پہ آئیں گے. اور یہاں پر کیا لکھا بھائی پاس ہے، جو پاس ہے اس کے لیے یہاں سے آپ کو لینگویج چینج کرنی پڑے گی. چینج کی میں نے لکھا پاس کا کلر کیسا ہو بھئی، پاس کا کسٹم پہ آ جائیں گے. میں نے کہا بیک گراؤنڈ کلر فل پہ آئیں گے تو میں نے کہا یہ کلر ہو جائے، فونٹ بولڈ ہو جائے، فونٹ کلر وائٹ ہو جائے
اوکے کر دیا تو دیکھیں جو پاس ہے اس کا کلر یہ آ گیا. ٹھیک ہے, لیکن جو میں فیل ہیں ان میں کیا ہے, اس کے لیگن یہاں پر آئیں گے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں, اور ہائی لائٹ پہ آئیں گے, نیچے ٹیکسٹ کانٹینٹس پہ آئیں گے, اور یہاں پر میں لکھ دیا جو فیل ہے اس میں کیا ہے, فیل کے لیے یہ پوری مارک شیٹ پہ ایک ہی دفعہ آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر میں ریڈ کیا, بیک گراؤنڈ ریڈ, فونٹ بولڈ, فونٹ کلر وائٹ, اوکے کریں گے. یہاں سے بھی کر دیکھیں تو یہ فیل آ گیا. اس طرح یہاں بھی گریڈ میں بھی آپ دے سکتے ہیں دینا چاہیں تو. آپ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مارک شیٹ بنانا آ چکی ہوگی, تو اب آپ آسانی کے ساتھ اپنے ادارے کے لیے اردو میں مارک شیٹ بھی وہ ایکسل پہ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں ضلع ہے, ضلع کے ساتھ آپ یہ لکھنا صوبہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک دوسرے باکس کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا کریں گے, یہاں پہ کلک کریں گے, اگین رائٹ, اور یہاں کیا لکھا ہوا انسرٹ کیا تو دوسرا ایک باکس آپ کے سامنے آ جائے گا, اس میں آپ اپنا ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں. امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کلاس 10 میں.